والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إليك قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أيكم مثلي صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم سچا ہمارا مالک اور سچا ہمارا خالق کہ سوا اسوہ یکتا کی کوئی عبادت کی لائق نہیں اور سچے اس کے پیارے حبیب آپ کے اور میرے آقا مولا رحمت للعالمین خاتم النبیین حضرت سیدنا و مولانا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جن کے ذکر کی اس خوبصورت محفل میں اور آپ حاضر ہیں۔ الحمدللہ حضور علیہ السلام کے ذکر کی حضور کی میلاد کی محفل ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو اس کی برکات سے استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے آپ سے حضور کی شان کو بیان کرتے ہوئے مخاطب ہونا ہے اور میں نے جس عنوان پہ آپ سے گفتگو کرنی ہے، الحمدللہ میری جتنی گفتگو ہوتی ہے، جہاں گفتگو ہوتی ہے، جب گفتگو ہوتی ہے، آپ احباب جانتے ہیں میں قرآن و حدیث سے باہر جا کے کوئی بات کرنے کا عادی نہیں ہوں۔ جو موقف اپنا پیش کرتے ہیں الحمدللہ قرآن و حدیث کے مطابق ثابت کرتے ہیں کہ الحمدللہ اہل سنت کا عقیدہ کوئی عشق کے نام پہ نئے بازار گرم کر کے نہیں بڑھکایا گیا۔ الحمدللہ اہل سنت کا ایک ایک عقیدہ قرآن و حدیث سے آیا ہے۔ جس عنوان پہ میں نے کلام کرنا ہے، آپ کا جس طرح کا ذوق ہوا اسی طرح کلام کروں گا۔ جب تک آپ کا ذوق ہوا میں بات کر لوں گا، آپ کا ذوق ختم تو میں اپنی بات بھی ختم کر لوں گا، آپ کا ذوق درکار ہوگا۔ جس عنوان پہ میں نے کلام کرنا ہے وہ یہ ہے کہ کائنات میں میرے مصطفیٰ جیسا اور کوئی ہے نہیں۔ کس کس کا عنوان ہے ذرا ہاتھ اٹھائے؟ کس کس کا عنوان ہے؟ میرے مصطفیٰ جیسا اور کوئی نہیں۔ میں نے آپ کے ذوق کے لیے نہ ڈف ساتھ لائی ہے اور نہ کوئی شور شرابے والے ساتھ لائے ہیں۔ میں قرآن و حدیث لے کے آیا ہوں اور وہی آپ کو سننا ہے اور دل میں بسانا ہے۔ اور عقیدہ کیا ہے کہ میرے مصطفیٰ جیسا اور کوئی نہیں ہے۔ ذرا ہاتھ اٹھا کے بتاؤ کس کس کا ایمان ہے کہ میرے مصطفیٰ جیسا اور کوئی نہیں ہے؟ میں نے عقیدہ ثابت یہ کرنا ہے کہ نہ آج تک میرے مصطفیٰ جیسا کوئی آیا، نہ قیامت تک میرے مصطفیٰ جیسا کوئی آ سکتا ہے۔ خدا کی ساری خدائی میں کسی کا سر میرے مصطفیٰ کے قدموں کے برابر نہیں ہے، کسی کا سر میرے مصطفیٰ کے قدموں کے برابر نہیں ہے۔ میرا عنوان یہ ہے جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی۔ اس بات کو ہم شعروں میں تو سنتے ہیں، ہم اس شعر کو تو جھوم جھوم کے پڑھتے ہیں، پڑھنا چاہیے، سننا چاہیے۔ نہ میں کسی کلام کے بارے میں غلط کہہ رہا ہوں نہ کسی کے انداز کو غلط کہہ رہا ہوں۔ ہر ایک چیز کو پڑھنا بھی چاہیے جو حضور سے محبت ہو، جو سن کے ذوق آئے حضور کے پیار میں وہ کام کر لیں۔ اگر اس کا شریعت سے ٹاکرا نہیں ہو رہا اس کو کام کریں، لیکن میں نے اس عقیدے کو قرآن سے ثابت کرنا ہے کہ خدا کی قسم جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی، جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی۔ اچھا میں بلا تمہید بات کو شروع کرتا ہوں، کافی جگہوں سے ہوتا آ رہا ہوں، سفر میں تھکاوٹ بھی ہے، بلا تمہید میں اپنی بات کو شروع کرتا ہوں۔ جیسے میرے سرکار ہیں، آواز کٹو، جیسے میرے سرکار ہیں، سب بولو جیسے میرے سرکار ہیں۔ کہا بھئی جیسے میرے سرکار ہیں، بھرپور توجہ ادھر رکھنی ہے۔ میں نے کہا کہ جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی۔ کہا بھئی یہ آپ نے کیسے کہہ دیا جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی؟ میں نے کہا ہم نے کہا ہمارا عقیدہ ہے، کہا مسلمان تو ہم بھی ہیں لیکن ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے۔ میں نے کہا آپ کا کیا عقیدہ ہے؟ کہا ہمارا تو عقیدہ ہے کہ نبی ایک عام بشر ہے، ہماری طرح کے بشر ہیں، ہماری طرح ہیں، ہمارے بھی دو ہاتھ، نبی کے بھی دو ہاتھ، ہمارے بھی دو آنکھیں، نبی کی بھی دو آنکھیں۔ نبی جس پیغام دینے آئے تھے پیغام دیا، مثال فرما گئے، قبر میں چلے گئے، بات ختم۔ ہمارا تو یہ عقیدہ ہے۔ میں نے کہا یہ عقیدہ آپ نے کہاں سے نکالا؟ کہا ہم نے تو قرآن سے یہ عقیدہ نکالا ہے۔ میں نے کہا ہم نے بھی قرآن کئی دفعہ پڑھا ہے، خدا کی قسم ہم نے تو قرآن پڑھ کے یہ عقیدہ بنایا ہے جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی۔ میں نے کہا آپ سناؤ آپ نے
قرآن میں کہاں پڑھ لیا ایسا کہ حضور ہماری طرح ہے؟ کہا میں آیت سنا دوں بالکل اپنے عقیدے پہ؟ میں نے کہا بالکل آیت سنا دو۔ اس نے جو آیت مجھے سنائی وہی آیت آج میں نے خطبے میں پڑھ کے بیان شروع کیا ہے۔ اس نے کہا میرے پاس قرآن سے ثبوت موجود ہے نبی ہماری طرح ہے۔ میں نے کہا کیسے؟ کہا اللہ نے قرآن میں فرمایا قل انما انا بشر مثلکم یوحى الی، اے میرے حبیب علیہ السلام کہہ دیں کہ میں تمہاری طرح کا بشر ہوں۔ قل انما انا بشر مثلکم، اے میرے حبیب علیہ السلام کہہ دیں کہ تمہاری طرح کا بشر ہو۔ میں نے کہا آؤ پھر ہمارے پاس بیٹھو، آج تمہیں اسی آیت سے ثابت کر کے بتاتے ہیں نہ مصطفیٰ جیسا کوئی آیا اور نہ قیامت تک آ سکتا ہے۔ بتا دیں گے انشاءاللہ۔ میں نے کہا ایک پڑھو، کہا قل انما انا بشر مثلکم یوحى الی۔ میں نے کہا یوحى الی پہ بعد میں بات کرتے ہیں، پہلے اسی پہ آ جاؤ۔ قل انما انا بشر مثلکم، اے میرے حبیب کہہ دو کہ میں تمہاری طرح کا بشر ہوں۔ آؤ آج تمہارے آگے بھی لوگ یہ آیت پڑھتے ہوں گے نا کہ سنیے تم کہتے ہو جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی، تو قل انما انا بشر مثلکم کا جواب دو۔ سنیو سر نہ پھینکا کرو، سینہ تان کے اپنا عقیدہ بیان کرو۔ الحمدللہ تم دعویٰ کرو، ثابت کرنے کے لیے ہم بیٹھے ہیں انشاءاللہ۔ اور اسی آیت سے تمہیں یہ عقیدہ ایسے دیتا ہوں کہ یہ آیت پڑھ کے کوئی تمہارے آگے اختلاف نہیں کرے گا انشاءاللہ۔ اگر آج ہوش سے سنا تو یہی آیت پڑھ کے تم بتاؤ کہ اور سن جیسے میرے سرکار ہے ایسا۔ جیسا میرا سرکار ہے ایسا نہیں کوئی۔ قل انما انا بشر مثلکم، اللہ نے کہا ہے میرے حبیب علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں تمہاری طرح کا بشر ہوں۔ میں نے کہا تو پتہ نہیں کہاں سے ملنا آیا ہے۔ شاہ عبد الحق محدث دہلوی حضرت شاہ عبد الحق کہتے ہیں کہ یہ آیت قل انما انا بشر مثلکم، یہ آیت متشابہات میں سے ہے، یہ آیت متشابہات میں ہے۔ آپ کا یہ آسان کرنا ہوگا، قرآن میں 3 قسم کے احکام آئے ہیں، 3 قسم سے کلام کیا گیا ہے۔ ایک حروف مقطعات ہیں، اگر علماء بیٹھے ہیں تو سمجھیں گے۔ ایک حروف مقطعات ہیں، وہ کیا ہے کہ جو حروف مقطعات ہم پڑھتے ہیں الف لام میم عین، یہ جو حروف مقطعات ہیں جن کا نہ معنی ظاہر ہے اور نہ مفہوم ظاہر ہے، جن کو اللہ اور اس کے رسول کے سوا کوئی جانتا نہیں۔ پھر آیت متشابہات ہیں جن کا معنی تو ظاہر ہے لیکن مفہوم ظاہر نہیں ہے۔ پھر وہ آیات ہیں جن کا معنی بھی ظاہر ہے اور مفہوم بھی ظاہر ہے، جن سے شریعت کے احکام بنتے ہیں۔ آیت متشابہات کی اور مثال میں ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ نے فرمایا ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے۔ میں نے کہا یہ آیت متشابہات میں سے ہے، میں نہیں کہہ رہا، حضرت عبد الحق محدث دہلوی کہہ رہے ہیں کہ یہ آیت متشابہات میں سے ہے۔ جیسے اللہ نے فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم، ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے۔ اب تو اس میں خوش نہیں ہوگا کہ اللہ کا بھی ہاتھ ہے تو میرا بھی ہاتھ ہے، تو یہ ایک جیسے ہو گئے۔ تم کسی سے بھی پوچھو گے اللہ کا ہاتھ کیسا ہے، وہ کہے گا نہ اس میں کلام نہ کرنا، جیسے اس کی شان کے لائق ہے ویسا ہے۔ ہاتھ ہے لیکن تجھ جیسا نہیں ہے، ہاتھ موجود ہے لیکن کیسا ہے یہ ہمیں نہیں پتا۔ حضور بشر ہے لیکن حضور کا مقام بشر تیرے جیسا نہیں ہے، ان کا مقام کیا ہے یا یہ خدا جانتا ہے یا مصطفیٰ جانتا ہے۔ اور بات پہ آ جاتے ہیں، اپنا عقیدہ ثابت کرنے کے لیے ہمارے پاس قرآن بھرا پڑا ہے الحمدللہ۔ اللہ نے قرآن میں چاند کو کیا کہا؟ اللہ نے قرآن میں چاند کو نور کہا ہے۔ جبریل کیا ہے؟ جبریل بھی نور ہے۔ چاند کیا ہے؟ سارے بولو چاند کو اللہ نے قرآن میں کیا کہا؟ نور کہا۔ سب بولو تاکہ تمہیں عقیدہ یاد ہو، کیا کہا اللہ نے قرآن میں؟ چاند کو نور کہا، چاند کو نور کہا۔ اور خود کے بارے میں کیا فرمایا؟ اللہ نور السماوات والارض، چاند کو بھی نور کہا اور کہا اللہ کا تعارف کرا رہا ہے، اللہ اپنی شان کو بیان کر رہا ہے، فرما رہا ہے کیا ہے؟ اللہ نور السماوات والارض، خود کو بھی نور کہا، چاند کو بھی نور کہا۔ میں کہتا ہوں ملا جی بتاؤ کیا اللہ کا نور اور چاند کا نور ایک جیسا ہے؟ کہا توبہ توبہ، ایک جیسا کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا اللہ نے تو نہیں کہا کہ وہ نور اور ہے اور یہ نور اور ہے۔ کہا بھائی عقل بھی کوئی چیز ہوتی ہے، وہ خالق کا نور ہے، یہ مخلوق کا نور ہے، وہ اللہ کا نور ہے، یہ چاند کا نور ہے، وہ دینے والے کا نور ہے، یہ لینے والے کا نور ہے۔ عقل بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔ اب یہ بھی بتایا جائے کیا کہ اللہ کا نور اور ہے اور چاند کا نور اور ہے؟ میں نے کہا بھائی پھر ہم بھی یہی کہتے ہیں، عقل بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔ اگر حضور نے خود کو بھی بشر کہا اور تو بھی بشر ہے تو ایک جیسے نہیں ہو سکتے۔ جیسے چاند بھی نور ہے اور اللہ نے فرمایا اللہ نور السماوات والارض، ایک جیسے نہیں ہو سکتے۔ اسی طرح وہ بلندیوں کی انتہا ہے، تو پستیوں کی انتہا ہے۔ تو لاہور کی کسی مسجد کا مقتدی ہے، وہ نبیوں کے امام ہے۔ تو گندگی کی انتہا ہے، وہ پاکی کی انتہا ہے۔ تو گناہگار
ہے وہ معصوم ہے، تو امتی ہے، وہ نبی ہے، تو اور ہے، وہ اور ہے، اور تو کہتا ہے طول جیسا، خدا کی قسم ساری خدائی اکٹھی کر لو میرے مصطفیٰ کے پاؤں کی ایڑی کے برابر ملے، پاؤں کی ایڑی کے برابر بھی نہیں ہو سکتے۔ خدا کی قسم ہم نے یہ عقیدہ قرآن سے لیا ہے۔ ایک بار ہاتھ اٹھا کے کہو نا، جیسے ایسے کا ہے ایسا نہیں کوئی، نہیں کوئی جیسے میرے سرکار، سب کہو جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی۔ اپنے عقیدے کی وجہ سے نہیں پڑھ رہا نا تو گھبرائے نہیں، ہم گالیاں نہیں نکالیں گے، انشاءاللہ اپنا عقیدہ ایسے بیان کریں گے کہ تقریر کے آخر میں وہ بھی ہاتھ اٹھا کے کہے گا جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی، کوئی جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی۔ توجہ رکھیے گا، بڑی لطیف بات شاہ صاحب، بڑی لطیف بات مفسرین نے کہی ہے، اور یہ کوئی عام بندہ نہیں کہا، یہ جلالین نے بھی کہا اور حافظ ابن کثیر نے بھی کہا۔ میں امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کی بات آپ کے آگے نہیں رکھتا، اس میں شاید کوئی اور اختلاف کر دے، ہمارے لیے تو وہ کافی ہے، شاید کوئی اور اختلاف کر دے۔ حافظ ابن کثیر نے کہا، اور حافظ ابن کثیر ابن تیمیہ کے شاگرد ہیں، یہ ہمارے امام نہیں ہیں، ہم ان کو امام نہیں مانتے، یہ غیر مقلدوں کے امام ہیں، یہ غیر مقلدوں کے امام ہیں۔ حافظ ابن کثیر نے بھی کہا، کیا کہا تفسیر میں، قل کے بعد حاشیہ، یا ایھا الرسول لہؤلاء المشرکین انما انا بشر مثلکم۔ ترجمہ کیا ہوگا؟ قل سے مراد ہے یا ایھا الرسول، اے رسول، لہؤلاء المشرکین، کہہ دو ان مشرکوں سے، انما انا بشر مثلکم، میں تمہاری طرح کا بشر ہوں۔ وجہ کیا؟ ان میں سے پہلے کوئی آگ کو پوچھتا ہے، کوئی بندر کو پوچھتا ہے، کوئی گائے کو پوچھتا ہے، کوئی بیل کو پوچھتا ہے، کوئی پتھر کو پوچھتا ہے، کتوں کو پوچھتا ہے، سورج کو پوچھتا ہے، عجیب عجیب چیزوں کو پوچھتے ہیں۔ جب وہ دیکھیں کہ بلے یہ کون آیا، ہاتھ اٹھائے تو چاند توڑ دیتا ہے، اشارہ کرے تو سورج مڑ آتا ہے، آواز مارے تو مردہ زندہ ہو جاتا ہے، وہ کہے گا یہ کوئی خود ہی تو خدا نہیں۔ کہا قل یا ایھا الرسول لہؤلاء المشرکین انما انا بشر مثلکم۔ قل کی مراد یہ تفسیر ہے، یا ایھا الرسول لہؤلاء المشرکین، یہ تفسیر کی، اور یہ ہمارے امام نے نہیں کی، یہ غیر مقلدوں کے امام ابن کثیر کہہ رہا ہے، لہؤلاء المشرکین انما انا بشر مثلکم۔ ابن کثیر نے کہا کہ یہ تو حضور نے فرمایا نا کہ میں تمہاری طرح کا بشر ہوں، توجہ سے سنیے، جھوم جاؤ گا، یہ میرا دعویٰ ہے، میں دعویٰ کر رہا ہوں، دیکھنا ہر حضور کا عاشق جھوم جائے گا اس بات میں۔ کہا حضور نے مشرکوں سے کہا ہے انما انا بشر مثلکم۔ شاہ صاحب مجھے سمجھ نہیں لگتی، حضور علیہ السلام نے مشرکوں کو دیکھا تو کہا انما انا بشر مثلکم، میں تمہاری طرح کا بشر ہوں، انا بشر مثلکم، تمہاری طرح کا بشر ہوں۔ میں نے بخاری اٹھائی، حضور نے مشرکوں کو دیکھا، کہا میں تمہاری طرح کا بشر ہوں، میں نے بخاری اٹھائی۔ صحابہ کو دیکھا تو کہا ایکم مثلی، تم میں سے میری مثل کون ہے؟ مشرکوں کو دیکھا تو کہا تمہاری طرح کا بشر ہوں۔ صحابہ کو دیکھا تو مسلم میں موجود ہے، انی لست مثلکم، میں تمہاری مثل نہیں ہوں۔ صحابہ مشرکوں کو دیکھا تو کہا تمہاری طرح ہوں، صحابہ کو دیکھا تو کہا ایکم مثلی، کہا انی لست مثلکم، نہ میں تمہاری طرح ہوں نہ تم میری طرح ہو۔ پہلے مجھے سمجھ نہیں آتی تھی، میں ایک دفعہ گھر سے نکلا، ایک بندہ ملا، اتنی بڑی داڑھی تھی، بڑی پگڑی پہنی تھی، کہا آؤ بات کرتے ہیں۔ میں نے کہا کیا بات ہے؟ کہنے لگی کہ ہماری طرح ہے۔ میں نے کہا شکریہ شکریہ، آپ نے مجھے سمجھا دیا۔ حضور نے کافروں کو دیکھا اور کہا تمہاری طرح ہوں، مومنوں کو دیکھا، کہا نہ میں تمہاری طرح ہوں نہ تم میری طرح ہو۔ یہی وجہ ہے ابو جہل کی اولاد آج تک کہہ رہی ہے نبی ہماری طرح ہے، صحابہ کے ماننے والے آج بھی ہاتھ اٹھا کے کہتے ہیں جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی۔ شاہ صاحب سے بولو، میں آؤں یہاں پر، شاہ صاحب بولے کہ بھائی ہمیشہ، شاہ صاحب بولے کہ لیٹ کیوں آئے ہو؟ میں کہوں شاہ صاحب میں چکوال سے آ رہا ہوں، اور میرے سے کوئی اور پوچھے یہاں سے، شاہد صاحب پوچھیں کہ کہاں سے آ رہے ہو، میں بولوں میں راولپنڈی سے آ رہا ہوں، تو انہوں نے یہی فرمانا ہے کہ یہ چکوال سے آیا ہے، انہوں نے
यही कहना है कि ये रावलपिंडी से आया है। हुजूर ने मुशरिकों को कहा मैं तुम्हारी तरह हूँ, सहाबा से कहा बेमिसाल हूँ। यही वजह है अबू जहल के मानने वाले आज तक कह रहे हैं नबी हमारी तरह है, और अबू बकर सिद्दीक के मानने वाले आज भी कह रहे हैं मेरे सरकार यूसुफ भी है, मूसा भी है, ईसा भी है, लेकिन जैसे मेरे सरकार है ऐसा नहीं कोई जैसे मेरे सरकार है ऐसा नहीं कोई। बात मुफस्सिरीन ने यहाँ बड़ी खूबसूरत बात कही है, और बात क्या है आप सुनना चाहते हो? और ना तो मैं बाद वो होते ना जबरदस्ती चुमट जाना कि लोगों को ज़ौक़ आया है तो बस हमें भी आ गया, आप समझ रहे होंगे। मेरा वो ज़ौक़ नहीं है, लोग समाज कर रहे हो तो मैं बयान करता हूँ, वरना मेरे अल्फाज बड़े कीमती हैं, मैं अपने अल्फाज आया नहीं करता। मेरा एक एक लफ्ज़ अपने तख्ती दिल पे होता है। खुदा की कसम अकीदा मजबूत होगा तुम्हारा। अच्छा बात मुफस्सिरीन ने बड़ी खूबसूरत बात की। शाह साहब जब कुरान नाज़िल हुआ ना तो बाद लोगों ने कहा हम नहीं मानते। कहा क्यों नहीं मानते? कहा ये तो बशर का कलाम है। कहा कैसा बशर का कलाम है? कहा इसमें तो किस्से कहानियां हैं, मन गढ़ंत बातें, हम नहीं मानते इसको। अल्लाह ने फरमाया अच्छा नहीं मानते? अल्लाह चाहता तो पत्थर बोल उठता ये रब का कलाम है। अल्लाह चाहता तो आसमान पे लिखा आ जाता ये रब का कलाम है। तवज्जो है ना? अल्लाह चाहता तो फरिश्ते जमीन पर उतरते और कहते हो ये अल्लाह का कलाम है, लेकिन अल्लाह ने ऐसा न किया। अल्लाह ने कहा अच्छा बशर का कलाम है तो चलो फिर कोई बशर इसकी है आयत जैसी आयत ला के दिखा दे। अगर ये बशर का कलाम है तो कोई बशर इसकी आयत जैसी आयत ला के दिखा दे तो ठीक है, बशर का कलाम है तो बशर लाए ऐसी आयत। कुरान की हुजूर के एतबार से जो सबसे छोटी सूरत है सूरह कौसर, उसको दीवार काबा पे लिख दिया गया हुजूर के हुक्म से कि अगर ये बशर का कलाम है तो सबसे छोटी सूरत की एक आयत जैसी आयत ला के दिखा दे। सारे अदीब इकट्ठे हो गए, सारे शायर इकट्ठे हो गए, सारे अहले जुबान इकट्ठे हो गए कि कुरान की एक आयत जैसी आयत ला के दिखा दे। कोई कुरान की एक आयत जैसी आयत न ला सका। साबित हो गया कि ये कलाम बशर का कलाम नहीं, ये कलाम अल्लाह का कलाम है। अब सुनना, जब हुजूर आए ना बहुत लोगों ने हुजूर ने फरमाया मैं अल्लाह का नबी हूँ, बहुत लोगों ने हम नहीं मानते। कहा क्यों नहीं मानते? कहा ये तो हमारी तरह है, हमारे भी दो हाथ इसके भी दो हाथ, हमारे भी दो पाँव इसके भी दो पाँव, हमारी भी दो आंखें इसकी भी दो आंखें, हम भी खाते हैं ये भी खाता है, हम भी पीते हैं ये भी पीता है, हम भी सोते हैं ये भी सोता है, हम भी जैसे चलते हैं ये भी चलता है। हम नहीं मानते ये तो हमारी तरह का बशर है। जब काफिरों ने रट लगा ली ना ये हमारी तरह है, हमारी तरह है, हमारी तरह है। अल्लाह ने फरमाया अच्छा फिर हबीब कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम यूहा इलैया, हबीब तुम भी कह दो अच्छा मैं तुम्हारी तरह हूँ तो ठीक है मैं तुम्हारी तरह हूँ। यूहा इलैया मुझ में वही आती है तुम पे वही नहीं। क्या मैं हाथ उठाऊं तो चांद तोड़ देता हूँ, जरा चांद तोड़ के दिखाओ ना। मैं सूरज मैं इशारा करूँ तो सूरज उड़ाता है, जरा सूरज मोड़ के दिखाओ ना। मैं आवाज मारूं तो मुर्दा जिंदा होता है, जरा मुर्दा उठाओ ना। मैं थूकूं तो अल्लाह देखने लग पड़ता है, जरा अंधे को दिखाओ ना। मैं सवाल करूं तो गूंगा जवाब देता है, जरा गूंगे से बातें कराओ ना। और मैं कुछ टहनी को हाथ लगाऊं तो वो चिराग बनती है, जरा टहनी को चिराग बनाओ ना। मैं हाथ उठाऊं तो पानी के चश्मे निकलते हैं, जरा उंगली से चश्मे निकालना। मैं आसमान पे नजर डालूं तो बारिश बरस जाती है, जरा नजर से बारिश बरसाना। और मैं ठोकर मारूं तो खजाने निकल आते हैं, जरा पाँव की ठोकर में खजाने लाना। और मैं मुर्दा बकरे की हड्डी को कहूं उठ, मदारिज नबुव्वत की हदीस के मुताबिक उठ जाती है, जरा मुर्दा हड्डियों से बकरा बनाना। बुखारी के मुताबिक मैं 4 बंदों की हांडी में थूकूं, 1000 बंदे रोटी खाते हैं, 4 का खाना 1000 को खिलाना। अगर ऐसा कर सके तो फिर क्या मुझ कैसा है वल्ला पाल ले। सरकार है ऐसा नहीं कोई। इन्हां दे नाल माइक में भी ज़ौक़ आ गया, मैनू करंट मार रहा है, समझाओ जरा। जैसे मेरे सरकार
جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی. سمجھ آئی؟ اللہ نے فرمایا انا بشر مثلکم، ابھی کیا تھا میں تمہاری طرح کا بشر ہوں، لیکن یوحا الیہ، مجھ پہ وحی آتی ہے. تم پہ آئی کیا؟ جواب ہوگا نہیں. تو برکہ ہماری طرح کیسے ہو؟ اچھا میں تمہاری طرح ہوں، پھر میری طرح بن کے دکھاؤ نا. میں تو ہاتھ اشارہ کروں تو چاند ٹوٹ جاتا ہے، بل بھی توڑ کے دکھا دو. میں اشارہ کروں تو سورج مڑ آتا ہے، اور بھائی ایک لمحہ مڑ کے موڑ کے دکھا دو. میں ہاتھ اٹھاؤں تو پانی کے چشمے نکلتے ہیں، ایک قطرہ نکال کے دکھا دو انگلی سے. اگر کر سکو پھر کہو مجھ جیسے ہو، ورنہ مار لو میں اور ہوں تم. اللہ نے قرآن کریم سورہ انبیاء کی آیت نمبر 3 میں کافروں کا عقیدہ بیان کیا. کافروں کا عقیدہ، میں اپنا مسلمانوں کا عقیدہ بیان کر رہا ہوں نا، وہ کیا ہے؟ جیسے میرے سرکار، مسلمانوں کا عقیدہ کیا ہے؟ جیسے میرے سرکار ایسا نہیں کوئی. اللہ نے کافروں کا عقیدہ بھی بتایا. میں فرقہ واریت کا قائل نہیں، میں لعنت بیٹھتا ہوں فرقہ واریت. میں تو چاہتا ہوں ساری امت رسول اللہ کے نام پہ، ساری امت رسول اللہ کے نام پہ جمع ہو جائے. میں تو چاہتا ہوں ہر مسلک آئے اور رسول اللہ کے نام پہ ایک ہو جائے. میں تو قرآن پڑھ رہا ہوں، قرآن پڑھنا فرقہ واریت تو نہیں. اللہ نے قرآن سورہ انبیاء کی آیت نمبر 3 میں ارشاد فرمایا کہ یہ قد جاؤ قرآن پڑھ لیں. قرآن کو یہ بھی یاد رکھو، قرآن کو صرف رسالہ ثواب کی کتاب سمجھ کے نہ رکھو. قرآن پڑھا کر، قرآن پڑھنے کے لیے ہے، قرآن سمجھنے کے لیے ہے. اگر قرآن پڑھو گے نا پھر یہ نہیں کہو گے نبی ہماری طرح، پھر تم بھی کہو گے جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں. اچھا اللہ نے قرآن کریم میں سورہ انبیاء کی آیت نمبر 3 میں ارشاد فرمایا. ارشاد کیا فرمایا کہ یہ کافر جب اپنی مجلسوں میں بیٹھتے ہیں نا تو سرگوشیاں کرتے ہیں، وسپر کرتے ہیں، سرگوشی کرتے ہیں. سرگوشی کیا کرتے ہیں؟ نبی ہماری طرح، یہ تو ہماری طرح، یہ ہماری طرح، ہمارے بھی 2 ہاتھ گویا کہ ان کے بھی 2 ہاتھ، یہ تو ہماری طرح عام انسان ہے یار، یہ تو ہماری طرح. پتہ چلا اللہ نے کافروں کا عقیدہ بتا دیا کہ کافروں کا عقیدہ یہ ہے کہ نبی عام انسانوں کی طرح. سمجھ آئی؟ اللہ نے بتا دیا یہ کافروں کا عقیدہ ہے کہ نبی ہماری طرح ہے. میں نے کہا یا اللہ مسلمانوں کا عقیدہ کیا ہے؟ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 137 میں اللہ نے فرمایا مسلمانوں کا عقیدہ وہ ہے جو صحابہ کا عقیدہ ہے. صحابہ کا عقیدہ ہی مسلمانوں کا عقیدہ ہے. کافروں کا عقیدہ تو پتہ چل گیا، کافروں کا عقیدہ یہ ہے نبی ہماری طرح ہے. یہ بات پھیلی نبی ہماری طرح ہے. جب کافروں نے رٹ لگائی نا یہ تو ہماری طرح ہے، یہ ہماری طرح ہے، یہ ہماری طرح ہے. شیر خدا تک بات پہنچی. شیر خدا اٹھے کہا ہے نمرا قبلہ ولا بعدہ مثلہ. تم کہتے ہو ہماری طرح ہے، خدا کی قسم آج تک عاملہ کے بیٹے جیسا بیٹا کسی نے دیکھا نہیں ہے. ہر قیامت تک فاطمہ کے باپ جیسا کوئی باپ دیکھا چاہیے. رسول اللہ اس کا یہی مطلب ہے جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی. تھوڑے دے پیسے شکر کام پڑھو گے ہاتھ اٹھاؤ. جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی. یہ بات پھیلی جب حضور کے دشمنوں نے کہا، جب دشمنوں نے یہ مبشر صاحب نے کہا کدھروں نکل جاؤ کدھر کدھروں ان جگہ بیٹھ کے سنے. جب کافروں نے کہا کہ نبی ہماری طرح ہے، نبی ہماری طرح ہے، نبی ہماری طرح ہے. سمجھ رہے ہو یار؟ اس کو دیکھتا ہے سمجھو میری بات سنو. جب کافروں نے یہ رٹ لگا لی نا نبی ہماری طرح ہے، یہ تو ہماری طرح ہے، ہماری طرح ہے، جسٹ لائک اس، ہماری طرح کا عام انسان ہے. حضور نے حضرت حسان بن ثابت کو فرمایا اوج المشرقین یا حسان. بخاری میں موجود ہے اوج المشرقین یا حسان. حسان میرے گستاخوں کو جواب دینا ذرا. حضرت حسان منبر میں بیٹھتے ہیں، پہلے ان کی اور باتوں کا جواب دیتے ہیں، پھر یہ بھی جواب ہے. یہ جو میں پڑھنے لگا ہوں نا یہ بھی جواب ہے. کہا احسن من کلم ترقت تو آئی. یہ انداز نہیں ہے
कलम तरकत ये अंदाज नहीं है। हाँ, इसका अंदाज ये है वअहसन मिन कलम तरकत और तुम कहते हो तुम्हारी तरह है जैसा हंसी तो किसी हाथ में टिकता ही नहीं है। अजमल मिन कलम और जैसा हंसी तो किसी माँ ने चला ही नहीं है। खुलिक़्ता मुबर्रअन मिन कुल्ली ऐबिन, इनको अल्लाह ने हर एक से पाक बनाया है। और इनको देख तो सही कअन्नका क़द खुलिक़्ता कमा तशाअ, और मुझे तो ये लगता है अल्लाह ने इनको इनकी मर्ज़ी से बनाया। कलम तरकत इन जैसा कोई लाके तो दिखा। अभी आज कहते हैं कोई लाके तो दिखा। हसनैन के नाने जैसा किसी का नाना लाके तो दिखा। अरे फातिमा के बाबा जैसा किसी का बाप लाके तो दिखा। अरे आमिना के बेटे जैसा किसी का बेटा लाके तो दिखा। अरे हजरत सैयदा के मालिक जैसा किसी का बाप लाके तो दिखा। अबू बकर के पीर जैसा किसी का पीर लाके तो दिखा। खुदा की कसम सारी दुनिया देखने के बाद तुझे ये कहना पड़ेगा ऐसे ऐसे कार है ऐसा नहीं कोई जैसे मेरे सरकार है ऐसा नहीं कोई जैसे मेरे सरकार है ऐसा नहीं कोई। जैसे मेरे सरकार है तो मेरी मिसल कोई शहर नहीं, कोई शहर मेरी मिसल है ही नहीं। हुजूर फरमाते हैं ये कोई मिसल है, मेरी मिसल भी कौन है? वो खालिक हो के बेमिसाल है, मैं मखलूक हो के बेमिसाल है। वो माबूद हो के बेमिसाल है, मैं अब्द हो के बेमिसाल हूँ। वो ज़ाती शानों वाला हो के बेमिसाल है, मैं अरदाई शानों वाला हो के बेमिसाल हूँ। वो खालिक हो के बेमिसाल है, मैं मखलूक हो के बेमिसाल हूँ। हुजूर ने फरमाया अय्युकुम मिसली, खुदा की सारी खुदाई में कोई मेरी मिसल ला के तो दिखाए। मेरे मुस्तफा की मिसल और कोई नहीं है, मेरे मुस्तफा की मिसल और कोई भी नहीं है। आप उठा के बोलो ना मुस्तफा का सदुक रसूल हो। तो हुजूर मेराज से वापस आए ना तो खबर दी अबू जहल सिद्दीक़ अकबर ने कहा वो क्या बात तेरी है लेकिन है अच्छी मेरे आका की। ज़बान तेरी है पर बात मेरे आका की है। बात तेरी है लफ्ज़ तूने जोड़े लेकिन बात मेरे आका की है। कोई मिसे मुस्तफा मिसे मुस्तफा का कभी था न है न होगा, कभी था न है न होगा। शक क्या तो हाथ उठाओ ना। कोई मिसे मुस्तफा का कभी था न है न होगा, किसी और का ये रुतबा, किसी और का ये रुतबा कभी था न है न होगा, कभी था न है न होगा। कोई मेरी वहम में सदा दी, कोई आपका मुमासिर, तो यकीन पुकार होता कभी था न है न होगा, कभी था न है न होगा। एक बार हाथ उठा के बोलो कोई मिसे मुस्तफा का अल्लाह की कसम कोई मिसे मैं हल्फ देता हूँ कोई मिसे मुस्तफा
हूँ, जिसके कब्जा कुदरत में मेरी चाल है। कोई मुस्तफा और मैनू रब दी कसम है, कोई मुस्तफा और मैं जहान में क्या है, कोई मुस्तफा कभी था है ना होगा, कभी था है ना होगा, कभी था है ना होगा, किसी और का ये रुतबा, किसी और का ये रुतबा, नबियों का इमाम है, किसी और का ये रुतबा, शब मेराज का दूल्हा है, किसी और का ये रुतबा, और ये खातमुन नबीयीन है, किसी और का ये रुतबा। मेरी गल सुनो, नारे अंडर प्रेशर नहीं कीता करो, तुमने नारा लगाए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, हमने ये अकीदे पढ़ कर सिखाए हैं। तेरी आने का ये रुतबा, किसी और का ये रुतबा, कभी था है ना होगा, सारा बोलो कभी था बात को इख्तिताम पे लेके जाते हैं। कुछ लोग मेरा इंतजार भी कर रहे हैं, बात को इख्तिताम पे लेके जाते हैं। और अल्लाह अल्लाह, इमाम फखरुद्दीन राजी की एक बात याद है, सुना दो, सुनाओ ना, ना सुना, इमाम फखरुद्दीन राजी कहते हैं, बड़ी खूबसूरत बात। इमाम फखरुद्दीन राजी साहिब तफसीर कबीर इस आयत की तफसीर बयान करते हुए कहते हैं कि जरा बताओ, अगर कोई बादशाह बाजार में आए, बड़े गौर से सुनना, बड़े गौर से सुनने की बात है, एक बात भी जाया करने की हो तो मैं करता ही नहीं, एक एक जुमला कीमती। और बात क्या है, अगर कोई बादशाह बाजार में आए और कहे कि मैं फकीर हूँ, कोई मानेगा नहीं? क्या कहेंगे? बादशाह सलामत आजिज़ी कर रहे हैं। अगर कोई आलिम बाजार में आए और कहे मैं जाहिल हूँ, मानेगा? बोलिए अल्लामा साहब आजिज़ी कर रहे हैं। अच्छा, छोटा बड़ा अपने आप को खुद छोटा कहेगा तो उससे वो छोटा नहीं होता, ये उसकी आजिज़ी होती है। लेकिन अगर बड़ा अपने से छोटे का छोटा कह देना तो फिर इसका मतलब वो वाकई छोटा होता है। आपको समझाने के लिए आसान करूँ, आपको समझाने के लिए आसान करता हूँ। अगर कोई इंसान 8 साल दरस निज़ामी पढ़ के निकले और कहे कि मैं जाहिल हूँ, आप जाहिल कैसे हो, इतना पढ़े हो, जाहिल हो, आजिज़ी कर रहे हैं। लेकिन अगर उसका उस्ताद कह दे मेरा ये शागिर्द जाहिल है, समझ आई? बड़ा कहे कि ये जाहिल है, बड़ा छोटे को छोटा कह दे, बड़ा कह दे ये जाहिल है, तो पता चल जाएगा 8 साल जाहिल कितने। समझ आ गई? ऐसी किताबा नहीं गठरी छुपी होती है, बड़े अकाखरी नहीं, जाहिल है, जब उस्ताद कह रहा है। इमाम फखरुद्दीन राजी कहते हैं, बड़ा गौर से सुनना, कि अगर छोटा अपने आप को खुद छोटा कहे ना तो वो छोटा नहीं होता, अगर बड़ा अपने आप को खुद छोटा कहे। लेकिन अगर उससे बड़ा उसको छोटा कह दे, समझ आई? तो इसका मतलब वाक़िअतन वो छोटा है। कहा अल्लाह ने खुद क्यों नहीं कहा हबीब अंता बशर मिस्लुन नास, हबीब तुम लोगों की तरह के बशर हो। कहा अल्लाह ने खुद कहा तो कहा वमा अरसलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन, खुद कहा तो कहा या अय्युहन नबी इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरन व दाइयन इलल्लाह बिइज़निही व सिराजन मुनीरा। कहा खुद कहा तो कहा लक़द जाअकुम रसूलुन मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफ़ुर रहीम। कहा खुद कहा तो कहा व रफ़अना लका ज़िक्रक। कहा खुद कहा तो कहा इन्ना अतैनाकल कौसर। कहा खुद कहा तो कहा या अय्युहन नास क़द जाअकुम बुरहानुम मिन रब्बिकुम। कहा खुद कहा तो कहा क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूर। लेकिन कहा अमीर यहाँ बशरियत के साथ मिसलियत की बात है, ये मैं नहीं कहता, ये तो खुद कह दे। मैं तेनू नूर कह चुकिया, मैं तेनू बुरहान कह चुकिया, मैं तेनू रहमतुल लिल आलमीन कह चुकिया, ये गल मैं नहीं कहता। कुल इन्नमा अना बशरुम मिसलुकुम, हबीब ये तू खुद कह दे, और तू एक बार छोड़ के 1000 बार
ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ سمجھ آ گئی نا؟ کہا اللہ نے کہا کہ میں نہیں کہہ رہا، میں نے کہا تو قد جاءکم من اللہ نور، میں نے تجھے نور کہا ہے، میں نے تجھے برہان کہا ہے، میں نے تجھے بے مثل و بے مثال کہا ہے۔ ابھی میں یہ نہیں کہتا، میں نے کہا نا تو سند ہو جائے گی۔ ابھی یہ جو بشریت اور مثلیت کی بات ہے نا، یہ تم خود کر دو، ایک بار چھوڑ کے 1000 بار کرو گے لوگ بولیں گے آمینہ کا لال عاجزی کر رہا ہے، ورنہ تو چاند توڑ دے وہ ہم جیسا کیسے ہو سکتا ہے؟ جب ہم نے کہا نا یہ رسول اللہ کی عاجزی ہے، رسول اللہ کی عاجزی ہے، تو لوگوں نے کہا کہ یہ کیسے کہہ دیا؟ قرآن میں آیا کہ انا بشر مثلکم اور تم کہہ رہے ہو عاجزی ہے۔ میں نے کہا چلو اس پہ بھی بات کر رہے تھے، میں نے کہا قرآن میں موجود ہے، حضرت آدم علیہ السلام کیا کہا کرتے تھے؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یا اللہ تو شان والا ہے، تو سبحان ہے، اور میں کون ہوں؟ اپنی جان پہ ظلم کرنے والا ہوں، ظلم کرنے والا ہوں۔ حضرت یونس علیہ السلام یہ مچھلی کے پیٹ میں کہا کرتے تھے یا اللہ میں تو سبحان ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یا اللہ تو تعریفوں والا ہے اور میں اپنی جان پر ظلم کرنے والا ہوں۔ حضرت آدم علیہ السلام کہا کرتے تھے یا اللہ تو عزتوں والا ہے اور میں اپنی جان پر ظلم کرنے والا ہوں۔ ان دونوں انبیاء کا یہ قول، یہ فرمان، یہ دعا کہاں آئی؟ قرآن میں آئی۔ قرآن میں آ گیا نا کہ وہ کہتے تھے انی کنت من الظالمین، میں جان پر ظلم کرنے والا ہوں۔ کوئی کہہ کے دکھائے، تو کہہ کے دکھائے کہ وہ جان پر ظلم کرنے والے تھے۔ جو یہ کہے گا معاذ اللہ کے نبی جان پر ظلم کرنے والا ہے، وہ اسی لمحے کافر ہو جائے، اسی وقت کافر ہو جائے۔ پھر پوچھو کہ جب قرآن میں آیا ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ میں جان پر ظلم کرنے والا ہوں، ہم کیوں نہیں کہہ سکتے؟ کسی بھی مسئلہ کا ملا صاحب سے پوچھو، علامہ صاحب سے پوچھو، وہ یہی جواب دیں گے کہ بھئی ہم اس لیے نہیں کہہ سکتے کیونکہ وہ نبی کی عاجزی تھی، وہ ان کی عاجزی تھی، وہ کہہ سکتے، ہم نہیں کہہ سکتے۔ تو بھائی ہم بھی یہ کہتے ہیں، یہ جو مصطفیٰ نے کہا نا تمہاری طرح ہو، یہ مصطفیٰ کی عاجزی تھی، ورنہ قرآن جا بجا بتا رہا ہے میرے مصطفیٰ تو میرے مصطفیٰ ہے، میرے مصطفیٰ کے قدموں کے برابر کوئی نہیں ہو۔ اور تم مصطفیٰ کی بات کرتے ہو، اللہ نے فرمایا یا نساء النبی، ہے میرے نبی علیہ السلام کی بیویوں، تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ پہلے وہ عام عورتیں تھیں، جب رسول کے حق میں آئی اللہ نے فرمایا تم عام عورتوں کی طرح نہیں رہی، جن کے نکاح میں آنے والی خاتون عام عورتوں کی طرح نہیں رہتی، وہ خود عام انسان ہوگا کیا؟ میرے مصطفیٰ جیسا اور کوئی ہو نہیں۔ دو باتوں میں بات ختم کر کے میں جا رہا ہوں، پھر آپ نے یقیناً نعت خوانوں کو سننا ہے، تشریف لائے بھی اور شاید اور بھی تشریف لا رہے ہیں، میں نے بات کو ختم کرنا ہے دو باتوں۔ اچھا، امام جلال الدین سیوطی کہتے ہیں، امام حضرت مولانا روم کہتے ہیں، جلال الدین رومی کہتے ہیں، بڑی خوبصورت بات۔ جلال الدین رومی نے کہا کہ مجھے سمجھ نہیں آتی ہے رسول اللہ کو لوگ اپنے جیسا کیوں کہتے ہیں۔ جلال الدین رومی نے وجہ بیان کی، تمہیں مزہ آ جائے گا وجہ سے۔ مثال ایسی ہے، یہ آپ جوانوں کو زیادہ سمجھ آئے، مثال ایسی ہے جو بڑی آسانی سے سمجھ آنے والی ہے۔ مولانا روم نے کہا کہ یہ جو مجنوں تھا نا، یہ شہزادہ تھا، اور یاد رکھنا یہ مجنوں لیلا مجنوں کی قصہ کہانی نہیں ہے، یہ مجنوں تابعی تھا۔ اس مجنوں کی امام حسن سے ملاقات بھی ثابت ہے، حضرت امام حسن سے کیا گیا اور امام حسن سے ملاقات بھی ہے، اس کی یہ تابعی تھا۔ اس بات پہ سبحان اللہ، اتنی دیر تمہیں بیان کر رہا تھا، چپ بیٹھ کے مجنوں کی بات آئی تو سبحان اللہ۔ تم بھی آج کل لگتا ہے مجنوں ہو، جواب اللہ کا اپنے مقصود کا خیر سے تو خیر بات میں کیا کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے کہا یہ مجنوں تھا نا، یہ شہزادہ تھا اور لیلا ایک عام عورت تھی۔ جب مجنوں ایسا دیوانہ ہو گیا نا لیلا کا، مجنوں کا جو باپ تھا وہ بادشاہ تھا، مجنوں کے باپ نے کہا کہ لیلا کو میرے دربار میں بلاؤ، بڑے غور سے سننا۔ لیلا کو دربار میں حاضر کیا گیا، عبداللہ صاحب آپ کو بھی اس بات پہ زیادہ مزہ آیا۔ لیلا جب دربار میں حاضر ہوئی نا تو بادشاہ نے لیلا کو دیکھا، کہا تو ہے لیلا؟ میں تو سمجھتا تھا اتنی حسین و جمیل ہوگی جس کے امتحان ہے، تیرے سے حسین تو میرے محل میں لونڈیاں ہیں، تیرے سے زیادہ حسین تو میرے محل کی لونڈیاں ہیں، اور بھائی تیرے میں ایسا کیا ہے کہ تم ایک شہزادے کو عاشق بنا لیا؟ لیلا کا جواب سن، لالا نے کہا بادشاہ بات میرے جمال کی نہیں ہے، بات یہ تیرے پاس مجنوں کی آنکھ نہیں ہے۔ لیلا نے کہا تیرے پاس مجنوں کی آنکھ نہیں ہے، اگر مجھے دیکھنا ہو نا
تو مجنو کی آنکھ سے دیکھ۔ جلال الدین رومی نے کہا بدبختو، تم نبی کو اپنے جیسا کہتے ہو نا، مسئلہ تمہارا نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے تمہارے پاس ابو بکر صدیق کی آنکھ نہیں ہے، تمہارے پاس عمر فاروق کی آنکھ نہیں ہے، تمہارے پاس عثمان غنی کی آنکھ نہیں ہے، تمہارے پاس مولا علی کی آنکھ نہیں ہے۔ اگر ابو لہب کی نظر سے دیکھے گا تو کہے گا نبی میری طرح ہے، اگر علی کی نظر سے دیکھے گا تو کہے گا لم ارا قبلہ ولا بعدہ مثلہ، آج تک آپ جیسا دیکھا نہیں، قیامت تک آپ جیسا دیکھو گا نہیں۔ اگر ابو بکر کی نظر سے دیکھے گا تو کہے گا آپ جیسا کوئی نہیں، اگر ابو جہل کی نظر سے دیکھے گا تو کہے گا یہ تو ہماری طرح ہے۔ سنو سنو، اگر منافق بن کر دیکھو گے تو کہو گے کچھ کچھ یہ ہے، اگر صحابی کے غلام بن کر دیکھو گے تو کہو گے اللہ کی قسم سب کچھ یہ ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ ہاتھ اٹھا کے بولو یا رسول اللہ اب جیسا کوئی نہیں، بولو یا رسول اللہ اب جیسا کوئی نہیں، ہاتھ اٹھا کے بولو یا رسول اللہ اب جیسا کوئی نہیں۔ یہ یاد رکھنا، جو یہ کہے نا کہ حضور بشر نہیں تھے وہ قرآن کی نص کا انکار کرنا، یہ نہیں کہنا، سمجھ آ گئی نا؟ یہ بھی ذہن میں رکھو، یہ نہیں کہنا کہ حضور بشر نہیں، حضور بشر ہے، حضور بشر ہے، لیکن حضور صرف بشر نہیں ہے، حضور لباس سے بشر میں تشریف لائے ہیں، حضور کی اصل نور، حضور کی اصل نور ہے، حضور بشر ہے لیکن صرف بشر نہیں ہے، حضور لباس سے بشریت میں تشریف لائے ہیں۔ اب آدمی کچھ اور ہماری نظر میں ہے، اگر کوئی شعر کا ذوق رکھنے والا اور سمجھ والا ہے تو وہ سمجھے گا۔ اب آدمی کچھ اور ہماری نظر میں ہے، جب سے سنا ہے یار لباس سے بشر ہے، بشر ہے، حضور بشر ہے، سنیو یہی ہمارا عقیدہ ہے، حضور بشر ہے لیکن حضور صرف بشر نہیں ہے، ہم صرف بشر ہیں، حضور صرف بشر نہیں ہے، حضور لباس سے بشر میں تشریف لائے ہیں لیکن حضور کی اصل نور ہے، اول ما خلق اللہ، حضور کی اصل نور ہے۔ لیکن جب تم کہتے ہو نا اشتراک، مثلیت میں جو یہاں مثلکم کہا، یہاں مثلیت میں جو اشتراک ہے وہ شانوں میں نہیں ہے، مثلیت میں اشتراک یہ ہے کہ ہمیں بھی بنانے والا اللہ ہے، حضور کو بھی بنانے والا اللہ ہے، ہمارا بھی معبود اللہ ہے اور حضور کا بھی معبود اللہ ہے، ہمیں بھی جو کچھ ملا حضور کے صدقے سے اللہ سے ملا اور حضور کو بھی جو کچھ ملا وہ اللہ سے ملا، باقی شانوں میں، مقام میں، رتبے میں کسی اعتبار سے بھی حضور جیسا اور کوئی نہیں ہے۔ ایک بار ہاتھ اٹھا کے میرے ساتھ کہو اور یہی بیان کرتا ایسے میرے سرکار ہیں۔ عقیدہ مضبوط ہوا؟ عقیدہ سمجھ آیا؟ ہاتھ اٹھا کے بتاؤ عقیدہ سمجھ آیا؟ مزہ آیا ہے نا؟ عقیدہ ٹھنڈ پڑی ہے نا؟ پتہ چلا نا سنیوں کا عقیدہ قرآن سے آیا ہے۔ ایک بار ہاتھ اٹھا کے کہو ایسے میرے سرکار ہیں، ایسا نہیں کوئی، نہیں کوئی جیسے۔ قبول فرما، میں نے بہت ضروری کہیں جانا ہے اس لیے میں اجازت چاہوں گا۔ صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب
جھکنے نہیں دیتا حرم زہرا کے بچوں کا مگر جھکنے نہیں دیتا حرم زہرا کے بچوں کا محمد کا ہر ایک گل ہے گل تبریز مل کے رب کی قسم سہرا